السلام علیکم جی. چائنا میں خان صاحب کی بےعزتی کا سلسلہ جو ہے وہ تاریخی بےعزتی کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی جی وہ غریب تصویریں آتی رہی ہیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا ان کا میڈیا ہینڈل کرنے والا کون ہے. بھائی بہت ساری معاملات میں خاموشی بہتر ہوتی ہے. اب آپ تصویریں بھیج رہے ہیں کھڑے ہوئے, یعنی نائسٹیز, جس طرح کسی سے پلیزنٹریز ایکسچینج کرنے کے لیے کوئی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تصویریں, یعنی تاجکستان, قزاقستان, ان کے صدر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں خان صاحب ایسے, اور وہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ سلام دعا ہو رہی ہے. وہ ایک تصویر کھینچی ہے اور کیپشن نیچے لگا کے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے, یعنی فلاں صدر سے عمران خان کی ملاقات ہو. بھائی صدر کی وزیر اعظم سے ملاقات اس طرح ہوا کرتی ہے. یعنی جب یہ سیریس بزنس ہوتا ہے, جب ایک ہیڈ آف گورنمنٹ دوسرے ہیڈ آف گورنمنٹ سے ملے گا, ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملے گا, یا ہیڈ آف گورنمنٹ سے ملے گا, تو اس کی جو مطلب ٹیمز ہوتی ہیں ساتھ, نوٹ ٹیکنگ ہوتی ہے. ایک ایک جو باتیں ایکسچینج ہوئی ہیں ان کی فل سٹاپ کامن کے ساتھ ایک پوری نوٹنگ ہوتی ہے. اگر جو ریلیونٹ, یعنی کہیے مثال کے طور پہ اگر کسی پورٹ اینڈ شپنگ کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے, تو پورٹ اینڈ شپنگ جو وزارتیں ہیں دونوں ملکوں کی, ان کے آفیشلز کو وہ نوٹ جائیں گے کہ یہ بات ہوئی ہے. یعنی ملاقات کو دو صدر کا مذاق نہیں ہوتا, دو ادھر کے آفیشلز نوٹ ٹیکنگ, تاکہ اس کی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے. کنسرنڈ وزارتوں کو اس کا ریکارڈ بھیجا جاتا ہے تاکہ فیوچر میں اگر بات ہو تو وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ ختم ہوئی تھی. تو اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں, کوئی میٹنگ نہیں, کوئی ریکارڈ کیپنگ رکھنے والا نہیں, کوئی یعنی کوئی متعلقہ اگر ہے تو پھر کہاں ہے, یعنی کس چیز پر بات ہوئی ہے, کہاں ہیں وہ آفیشلز. کھڑے ہوئے انسان کی آپ دوسرے کھڑے ہوئے انسان کے ساتھ وہ بالکل ہے سلام دعا کرتے ہوئے تصویر, نیچے ملاقات ہوئی ہے. یعنی یہ حالت ہے. اور فواد چودھری صاحب مجھے لگتا ہے یہ چٹکیاں لگاتے ہیں ہنسانے کھیلنے کے لیے. واقعی جوکر تو ہیں ہی, مطلب وہ مطلب ٹیم ساری وہ اپنے باز تو نہیں آئے گی نا. نیا شوشا یہ چھوڑا ہے کہ جی امریکہ اور چین کی ہم دوستی کرا دیتے ہیں, ہم تیار ہیں. یار تم تیار ہو. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ میں ایران اور سعودیہ کی دوستی کرواؤں گا, ہم کروائیں گے دوستی. وہ ہو گئی دوستی ایران کی امریکہ سے, اب ایران اور سعودیہ کی دوستی ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ میں ایک نیوز چینل کھولوں گا, کھل گیا. ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ آپ کا یعنی وہ ایک بلاک بنانے جا رہے تھے نا آپ سعودیہ کے خلاف, بنا لیا. وہ باتیں کیوں کرتے ہیں جن کے بعد آپ کی بےزتی ہونی ہے. اب یہ بات وہاں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کی ہم دو یار, چائے پتی کا شوربہ. یعنی اب اس بات پہ ہنسیں گے نہیں لوگ تو کیا کریں گے. اور یہ ہنسانے کا جو موقع یہ جو دیا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے, چین اور امریکہ کی ہم صلح کرا دیتے ہیں, مصالحت کرا دیتے ہیں, دوستی کرا دیتے ہیں. اب یہ تو خود ہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بیل مجھے مار. یہی کام جوکر کرتا نا, وہ لوگوں کو ہنساتا ہے. اب یا تو آپ پراپر سرکس میں ہیں, جوکر ہیں, اور آپ کامیڈین ہیں اور آپ پرفارم کر رہے ہیں, تو لوگ آپ کو تالیاں بھی بجائیں گے, آپ کی عزت بھی کریں گے آپ کو. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اٹ از رانگ جاب فار یو. آپ نے حلف اٹھایا ہوا وزارت کا, گورنمنٹ کا. یو آر ناٹ جوکر اینی مور, یو آر ناٹ پارٹی بوائز اینی مور. تو لوگ آپ سے سنجیدہ معاملات توقع. اب آپ چین جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار امریکہ اور چین کی ہم دوستی کرا دیتے ہیں. فار گاڈ سیک یار, چین اور پاکستان کے تعلقات ہی بہتر ہو جائے, وہ اصل کام ہے آپ کا. یعنی جو وہ ہرٹ ہوئے میں کس طرح سے اس کو پیچ یعنی لگایا جائے, بجائے یہ کرنے کہ آپ کا اچھا کیا عروج ہوتا ہے اور کیا زوال ہوتا ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک اصول پر بنائی ہے. کوئی آدمی یہاں انڈسپینسیبل نہیں ہے, کسی کا رہنا انایویٹیبل نہیں ہے. سڑک پہ جاتا ہوا ہر جنازہ یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سب کے لیے کہ دیکھنے والوں اس کو دیکھو کہ اس کے بغیر دنیا کیسے چلے گی. ہر جاتا ہوا آدمی دنیا سے, وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہوتا ہے کہ اس دنیا کا مالک وہ ہے چلانے والا. کوئی آدمی انایویٹیبل نہیں ہے. قبرستان چلے جائیں, وہ جو ہوتا ہے انڈسپینسیبل لوگوں سے بھرے میں قبرستان. کوئی آدمی جو ہے وہ اسی وجہ سے ٹینیورز رکھے جاتے ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں. 5 سال کا ٹینیور. دیکھیں ایک ہوتا ہے جھیل ہے نا, بہتی اچھی لگتی ہے, جھرنا بہتا ہوا اچھا لگتا ہے کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے. دریا بہتا ہوا آئے گا, فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بہتا ہوا چلا جائے گا. آپ ایک تالاب میں بیٹھے ہوں, خوبصورت تالاب ہو, جھیل ہو, آپ اس میں پتھر پھینکتے ہیں نا تو اس کی لہریں, ویوز آتی ہیں, ریپلز نکلتے ہیں, خوبصورت لگتا ہے وہ. میں کالام میں کھڑا ہوا تھا, وادی سوات کا بہت ایک حسین شہر ہے, اور وہاں آدمی آ کے دنگ رہ جاتا ہے. مطلب میں ظاہر لندن میں رہتا ہوں اور تھوڑی بہت دنیا دیکھی ہے میں نے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر قدرتی حسن کو دیکھنا ہو تو میرے یعنی میموری میں سب سے پہلی جگہ جو آتی ہے وہ کلام آتی ہے, کیونکہ دور سے آپ کو برف سے ڈھکی چوٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس کے آگے آپ کو لش گرین ماؤنٹینز ہیں, وہ عظیم پہاڑ لش گرین,
اور نیچے دریائے سوات ایک جاندار اور بہتا ہوا دریا ہے, وہ طاقتور دریا. وہ دریا جب بہتا ہے مستیاں کھاتا ہوا پانی آ رہا ہوتا ہے, اور بیچ میں جہاں جہاں اس کے لیول ذرا کم ہوتا ہے وہاں پہ آبادی مقامی لوگوں نے چارپائیاں رکھ کے, یعنی 3-3 فٹ جہاں جہاں وہ بیچ میں ایسے دریا سے ایسے بیچ میں بہت گہرا بھی آتا ہے, 60-70 فٹ کی گہرائی بھی ہے, لیکن 4-5 3 فٹ کی گہرائی بھی ہے, کیونکہ پہاڑ ہے نا, وہ دریا بہتا آ رہا ہے. تو جہاں وہ یعنی گہرائی اس کی کم ہے, 3 فٹ ہے, یعنی بیچ بیچ میں جو پیچز آتے ہیں ایسے کر کے پھر ہے, تو وہاں پہ انہوں نے چارپائیاں رکھ کے اس کو رسیوں سے اور لوہے کی سلاخوں سے پتھروں کے ساتھ باندھا ہوتا ہے مقامی لوگوں نے, اور وہ آپ چارپائی کے اوپر ایسے بیٹھتے ہیں اور نیچے دریا کا پانی جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے سافٹ ڈرنکس کے جو کریٹس ہیں ان کو بھی باندھ کے چارپائی کے ساتھ یعنی پتھروں کے ساتھ باندھا ہوتا ہے, تو وہ شدید ٹھنڈا جو وہ پانی وہ سافٹ ڈرنکس کی یعنی کریٹ کے درمیان سے جب ہو کے گزرتا ہے تو وہ جو سافٹ ڈرنک ہے وہ آئس کولڈ بڑی شدید ٹھنڈی ہوتی ہے. ٹراؤٹ بہت مشہور ہے وہاں کی, تو آپ وہاں بیٹھتے ہیں, آپ حیران ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا حسن ہے وہاں. لیکن اگر آپ اس بہتے ہوئے دریا کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کریں غیر فطری طریقے سے, تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے بند باندھنے میں, تو وہ جو دریا ہے وہ رک کے مطلب کسی طرح سے اگر آپ اس پانی کو روک دیں گے تو وہ غلاظت پھیلا دے گا, تباہی پھیلا دے گا. اگر تو وہ دریا ابل پڑا تو سیلاب آ جائے گا, تباہی ہو جائے گی. اور اگر آپ نے اس دریا کو روکنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اس کی جگہ ایک بدبودار جوہر بن جائے گا غلاظت کا, ایسا ہی ہوگا. تو بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو انسانی معاشرے ہوتے ہیں, یہ دیکھنا ہر آدمی جو اپنی ہر نیا دن ایک نیا سفر ہے. نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں, نئے گریجویٹس جو ہیں وہ کالجز سے نکل رہے ہیں, یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں, ورک فورس نئی تیار ہو رہی ہے, نئے ایپس آ رہے ہیں, نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے, اس کے ساتھ نئے ایکسپرٹس آ رہے ہیں, نئی اسٹڈیز آ رہی ہیں. یہی معاشرے کا حسن ہے, اس نے آگے بڑھنا ہے, اس نے آگے بڑھنا ہے. تو جب کسی بھی ملک میں کوئی حکمران ڈیموکریسی میں اگر وہ ایک ایسا یعنی ڈس فنکشنل ہو جائے گورنمنٹ, ان کے پاس آئیڈیاز ختم ہو جائیں, ان کے آئیڈیاز ایگزاسٹ ہو جائیں, ان کی ایفرٹس ایگزاسٹ ہو جائیں, تو پھر وہ ایسی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی معاشرے اور ملک کے اوپر ایک ایسا غیر فطری بند باندھ دیتی ہیں جو ایک آگے بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو, آگے جاتے ہوئے معاشروں کو, بدلتے ہوئے حالات کو ناکام حکومتیں جو ہیں وہ ڈائریکشن دینے کے بجائے انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں, کیونکہ وہ خود پیچھے رکے ہوئے ہیں, سوسائٹی آگے بڑھ گئی ہے. تو جب وہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں سول وار ہو جاتی ہے, تباہی آ جاتی ہے. اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو نارتھ کوریا بن جاتا ہے. یعنی کامیاب اگر آپ ہو جائیں پورے معاشرے کو آگے بڑھنے سے روکنے میں اگر آپ کامیاب ہو بھی جائیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نارتھ کوریا ہوتا ہے. اور اگر اس کو اگر آپ آگے بڑھنے دیں انسانی صلاحیتوں کو, تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک ٹیم آپ کی فلاپ ہو گئی ہے, دوسری ٹیم آ جائے گی, دوسری ٹیم فلاپ ہو گئی ہے, تیسری تازہ دم آ جائے گی. کوئی بھی ادارہ ہو, وابڈا ہو, پولیس ہو, اگر وہاں پہ بھی آپ سٹیگننٹ کر دیں گے, یعنی اوپر والے لوگ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے, اگر وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تو نیا خیال, نیا خون کہاں سے آئے گا؟ تو سب سے بڑا نقصان ان کو اپنے ادارے کا ہو جائے گا, کیونکہ وہ اب ایک بہتا ہوا یعنی ایک ایسا خوشگوار یعنی جھرنا نہیں رہے گا, بلکہ وہ ایک منجمد ایک ایسا غلاظت کا جوہر بن جائے گا جہاں سے بھی بیماری اٹھے گی, یعنی جہاں سے بیماری آئے گی. اور یہ اگر آپ پوری پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھ لیں تو بنیادی طور پر ہم نے اس کو روکنے کی کوشش اور پیچھے کی طرف, ریورس کی طرف لے جانے کی کوشش میں ہم نے ایک ایسا اپنے ملک کو ایک اس طرح کا وہ ایک آپ کہیے جگہ بنا دی ہے جہاں پہ دنیا آنے سے گھبراتی ہے کہ بیمار نہ ہو جائیں, جان نہ چلی جائے. نہ کوئی سیر و تفریح کے لیے آنے کو تیار ہے, نہ کوئی پڑھنے کے لیے آنے کو تیار ہے, نہ کوئی انویسٹمنٹ کے لیے آنے کو تیار ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی سوسائٹی کو جبرن روکنے کی کوشش کی ہے, غیر فطری بند لگائے ہیں. اور مطلب ہے اس کے ہم نے کیا حاصل کیا؟ بات یہ ہے کہ حکومت اگر ایک عمران خان کی, اور دیکھیے کیا عروج ہے, کیا زوال ہے, یہ وہی عمران خان ہے. یعنی شاہ رخ خان جیسا سپر سٹار ریکارڈ پہ ہے کہ ان کو کتنی خواہش تھی کہ عمران خان سے وہ آٹوگراف لے, اور ایک دفعہ وہ ناکام ہوئے آٹوگراف لینے میں, اور اس کے بعد پھر بعد میں پھر ظاہر ہے کہ ملے اور پھر تصویریں کھنچوائیں. اب تو وہ خیر کہتے ہیں بہت ان سے اچھی طرح ملتے ہیں خان صاحب, لیکن وہ عمران خان کہ جس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے اور آٹوگراف کے لیے شاہ رخ خان جیسا سپر سٹار کسی زمانے میں یعنی ترسا کرتا تھا, اس عمران خان نے آج اپنی کیا حالت کر لی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے لوگوں سے مل کے نیچے پیغام چلوا رہا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے. اور باقی ان کے رنگ اڑے میں کہ لاہور میں شہباز شریف کی, آصف زرداری کی ملاقات ہو گئی ہے, بلاول بھٹو اور مریم نواز موجود تھے. وہاں سے چین سے بیٹھے بیان جاری کر رہے ہیں کہ لٹیرے جو ہیں یہ گھبرا گئے ہیں اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اور بھائی تم چین گئے ہو, وہ اپنی وہاں فوکس کرو, پیچھے کیا ہو رہا ہے, یہ مطلب ڈرے ہوئے ہیں. تو بس یہ ہے جی بیسیکلی کہ ہم نے فطرت کا جو اصول ہے
اس کو سمجھنے سے انکار کر دیا ہے. ہر ادارے میں تقریباً یہ ہے, کوئی آدمی گھر جانے کو تیار نہیں, کوئی آدمی اپنا آفس چھوڑنے کو تیار نہیں, اور کوئی آدمی نئی ٹیم اور نئے خیالوں کو یعنی انٹرٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی مائنڈ سیٹ پرانا جس پر چلتے چلتے جوتے کھا کھا کے برا حال ہو گیا, اسی مائنڈ سیٹ کو آگے لے کے چلنے کا ارادہ ہے. تو یہ بالکل وہی ہے کہ آپ عوامی غصے کے سامنے اس وقت جو پاکستان میں لوگوں کا موڈ ہے, آپ اس کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں جی ہم نے تو یعنی عمران خان بائے ہوک اور کروک میں نے اپنی مدت پوری کرنی ہے, پھر میں نے مزید 10 سال کے لیے بھی آنا ہے, یعنی اندازہ لگائیں آپ. تو یہ ساری کی ساری وہ کوششیں ہیں جو آپ غیر فطری یعنی راستے کی طرف لوگوں کو لے جائیں گے. دو اس سے طریقے ہوں گے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے. اگر تو کامیاب ہو گئے تو پہلے ہی ہم ایک جوہر میں تبدیل ہے, یہ مزید غلاظت آ جائے گی, مزید بیماریاں آ جائیں گی. اگر ہم کامیاب ہو گئے یعنی عمران خان مزید آپ سمجھے کنٹینیو کرتے چلے جاتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ, تو یہ منجمد ایک وہ بن جائے گا جہاں پہ پھر بیماری ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس بند کو کھولا جائے, عوامی غصہ, عوامی ایموشنز, عوامی رائے, اس کو موقع دیا جائے. اور جمہوری طریقہ تو یہ ہے کہ مطلب آپ کو دونوں طرح سے آپشنز کھلے ہیں, یا تو ودن دی اسمبلی چینج آ جائے اور اس کے بعد پھر یہ کہ فریش الیکشن آئیں اور ملک کو یعنی سالمیت کو, اب تو دیکھیں نا سوال کھڑے ہو گئے ہیں جو اٹیک ہم پہ ہو رہے ہیں کہ آپ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. ایک پاپولر لیڈرشپ, فریش لیڈرشپ, فریش مینڈیٹ کے ساتھ نئے خیالات, اور وہ لوگ جو یعنی دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں نا جی, سیزنڈ بھی ہوں, ایکسپیرینسڈ لوگ, اور نئے لوگوں کی ٹیم بھی ہو, اور وہ یہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے قوم کی آواز بنا یعنی بن کر آپریشن آپ نے آگے کرنے ہیں ٹیررزم کے خلاف. آپ کو پاپولر اس کی لیڈرشپ اس کے لیے چاہیے, اونرشپ چاہیے. اکانومی کے راستے دوبارہ سے کھولنے ہیں, کچھ ریوائول کرنا ہے, یو نیڈ نیو لیڈرشپ. موجودہ فلاپ ہو چکی ہے, اس پر اصرار, اس پر ضد کرنا کوئی اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسپینسبل ہے یہ آدمی, اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا ایک قانون فطرت ہے. لوگ مرتے نہیں ہیں یار. آپ مجھے بتائیے, آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اگلا وی لاگ کرنے کے لیے میں زندہ ہوں گا؟ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا اگلا وی لاگ دیکھنے کے لیے آپ زندہ ہوں گے؟ مرتے ہیں نا لوگ, جان چلی جاتی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ دنیا اس کی ہے. لوگ چلے جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا, دنیا چلتی رہے گی, چلتی رہے گی. کوئی یہ بندہ سوچے کہ میں انڈسپینسبل ہوں, سب سے بڑی غلطی تاریخ کی وہ کرتا ہے. خود تو جاتا ہی ہے کیونکہ اسے جانا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں بڑا کچھ لے جاتا ہے. بس یہ اب یہ اس کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا, کوئی بتا سکتا ہی نہیں کہ ہمارے ہاں جو تبدیلی اب آنی ہے آگے, کیا یہ تبدیلی پرامن ہوگی, یا یہ تبدیلی جو انیویٹیبل ہے یہ کسی حادثے یا حادثات کے نتیجے میں ہوگی. یہ اب آنے والا وقت بتا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے, پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے. آپ کو بہت شکریہ, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.